یہ تو پاکستان کے بڑے پالیٹیشنوں نے کہا کہ افغان جنگ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہے، ایک بندوق ایک ڈرگ۔ میں نے یہ جہاز اغوا نہیں کیا، اگر میں یہ دعویٰ کروں نا میں یہ پروو کر سکتا ہوں۔ پھر کس نے جہاز اغوا کیا؟ میری بات سنو نا، اس کی وجہ ہے جو جہاز میں سواری ہے انہی میں سے ہونے چاہیے نا لوگ، 2 آدمی، تو میں تو تھا ہی نہیں اس میں، نام تو میرا ہے ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے کہتے تھے بوڑھا آدمی جب مرتا تھا کہتا جب میں مر جاؤں گا اگر پاکستان بن گیا میرے قبر پہ آ کے کہنا پاکستان بن گیا۔ جو ڈاکٹر ہے اس نے حلف لیا ہے لوگوں کو بچانے کا، اس کے بعد وہی بندوں کو مار دے تو یہ مطلب یہ عجیب سی اپنا سچویشن ہے۔ جگہ ہی نہیں ملتی تھی، لوگ خوشحال ہوئے تھے، اور مجھے یقین تھا اگر یہ سارا کچھ چل پڑا نا دسمبر تک، یہاں لوگ بہت کم از کم 2 سال کی کمائی کریں گے۔ You are watching Kashmir Unfiltered. This is Sufi Hidayat. With us we have a former separatist icon, now a political face, Mr. Hashim Qureshi, on the sets of Kashmir Unfiltered. Right here is the man. Thank you so much, sir. Thank you جی، شکریہ شکریہ، تھینک یو۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے about the Ganga. میرا اسی ریلیٹڈ ایک سوال ہے جو میں پہلے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی عمر محض 16 سے 17 سال کی تھی۔ جی جی، آپ اپنے اس ہائی جیکنگ کو یہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ 16-17 سال کی عمر میں اتنی زیادہ آپ کی ریڈیکلائزیشن ہوئی کہ آپ یہ سٹیپ لینے پر مجبور ہو گئے؟ نہیں، آپ اس کو ریڈیکل اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ آئی واز آلویز سیکولر۔ میرے ٹیچر جو تھے نا سارے پنڈت تھے اکثر، تو بات یہ ہے یہ نہیں کہہ سکتے ریڈیکل۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب پالیٹیشین تھے، انہوں نے یہ جو نا کیا نام ہے قاسم کے ساتھ، میر قاسم کے ساتھ اور صادق وغیرہ کے ساتھ، اور نیشنل کانفرنس میں تھے وہ، اور وہ اس حساب سے پھر وہ ملیشیا میں گئے ایز اے ٹیچر۔ ملیشیا سے پھر جو ملیشیا آرمی تھی جو شیخ عبداللہ نے بنائی تھی، اور پھر ہمارے جو نا ہمارے پاس لٹریچر آتا تھا ریشیا سے، سوویت یونین کا، سوویت یونین کے حساب سے رسالے آتے تھے، اور میں پڑھتا رہتا تھا۔ اور پھر جلوس نکلتے تھے، یہاں لڑائیاں ہوتی تھی۔ پھر نوہٹا کا میں اصلی مسکیندار ہوں، نوہٹا تو مین جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایٹم بم کا حصہ ہوتا تھا، وہاں سینٹر ہوتا تھا۔ تو اس لیے ہم جو نا یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہندوستان، پاکستان، یونائٹڈ نیشن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو رائے شماری کا حق دیں گے۔ حالانکہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا یہ رائے شماری اصل میں یہ تھا، یہ حق تھا صرف کہ انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ تو جب آگے جا کے کہا، میں نے کہا یہ قرارداد ہمیں چاہیے ہی نہیں، وی ڈونٹ وانٹ دس، وی وانٹ انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر۔ سب سے بڑا افسوسناک خبر یہی ہے، مطلب میرا دماغ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار کوئی ان پڑھ یا کوئی جاہل لوگوں نے کیا ہوتا تب بھی بات تھی۔ ڈاکٹرز، اب جب ڈاکٹر تک جا رہے ہیں ٹیررزم کے، آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے یہاں، کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جاری ہے۔ آپ بھی تو پڑھے لکھے تھے۔ نہیں پڑھے، میں اس وقت میں تو میٹرک پاس ہوا تھا۔ پر یس، دیکھیں ہمارا ایک بات بتا دوں میں، تو کیا یہ چیز پڑھا لکھا ان پڑھ یہ سچ میں اس میں فرق کرتی ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک جو ان پڑھ آدمی جو ہے نا وہ جلدی کم پڑھا لکھا، وہ جلدی جذبات وغیرہ وغیرہ اس میں آتا ہے۔ تو جب پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا وہ 10 دفعہ سوچتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو ڈاکٹر ہے اس نے حلف لیا ہے لوگوں کو بچانے کا، اس کے بعد وہی بندوں کو مار دے تو یہ مطلب یہ عجیب سی اپنا سچویشن ہے۔ اس سچویشن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنا سیاستدانوں کو، گورنمنٹ کو، ڈاکٹروں کو، نفسیات سائیکالوجسٹ کو، سب کو بیٹھنا چاہیے۔ واٹ از دا ریئل مسئلہ کیا ہے، وائی دے ڈو دس، یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، جو نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہر آدمی ملوث ہے اس لڑائی میں لوگ مرے ہیں۔ یہ اب 90 کے بعد یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جہاں آپ میں یہ بات چیت کرنے کا میرا بس یہی ارادہ ہے کہ میں اس ہاشم قریشی سے بات کروں اس کا سوال پوچھے، میں بتاؤں 17 سال کی عمر میں ہائی جیکنگ کر چکا تھا، میں اس ہاشم قریشی سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
تاشکند معاہدہ ہوا تھا. تاشکند کے بعد کشمیر بڑا وہ جا رہا تھا نا, انڈیا پاکستان آپس میں یہ لڑتے تھے, لیکن یہ کشمیر کے بارے میں بہت ساری چیزیں فرق لوگوں نے بلا لی تھی. میرا پاکستان جانا تھا, میں ہمشیرہ کے لیے ماموں کے پاس گیا تھا پشاور. تو یہاں پہ 68 میں مقبول بٹ جیل سے فرار ہوا تھا. ہم نے وہ پوسٹر یہاں کاٹے تھے, گرائے تھے, پھاڑ دیے تھے. جب میں پشاور گیا تو مقبول بٹ بھی پشاور میں رہتا تھا. میری ان کے ساتھ اپنا ملاقات ہوئی. تو پھر جب انہوں نے جو نا, اس وقت تک تو ہم پاکستانی کہتے تھے نا, سارے تو یہاں پاکستانی کہتے تھے. لوگ تو ایسے کہتے تھے بوڑھا آدمی جب مرتا تھا کہتا جب میں مر جاؤں گا اگر پاکستان بن گیا میرے قبر پہ آ کے کہنا پاکستان بن گیا. تو ہم بھی اس وقت محی الدین کرا کی پولیٹیکل کانفرنس تھے, ہم اس کے ساتھ تھے میری والدہ سے. تو جب میں وہاں پہنچا تو بٹ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. تو بٹ صاحب نے مجھے نئی دشا دکھائی. انہوں نے جب میں نے کہا نا یہ, انہوں نے کہا بھائی بات سن, تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم پاکستان تم کہہ رہے ہو یہ ایک کوٹھی ہے, اس پہ آدھا قبضہ رام لال نے کیا, آدھا قبضہ محی الدین نے کیا ہے, اور تمہاری خواہش تم لوگوں جو ہے نا یہاں جو مسلمان لوگ ہیں وہ کہتے جی یہ رام لال کو تو نکال لو, محی الدین کو رہنے دو اور رام لال کا حصہ بھی اسی کو دے دو. مین الحاق پاکستان, ایکسیشن ٹو پاکستان. تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ایک خبر آئی سویرے ناشتے کی ٹیبل پہ. بٹ صاحب تھے, میں تھا, ڈاکٹر فروخ حیدر وہاں کا دوسرا ڈاکٹر ہے وہ تھے, اور بھی ایک دو آدمی تھے بیٹھے ہوئے. تو ایک خبر آئی کہ ایریٹریا ان دنوں اس کے ایتھوپیا کے خلاف لڑ رہا تھا. ایریٹریا کیونکہ مسلمان مطلب زیادہ تھا اور وہ جو کرسچن تھے وہ لڑ رہے تھے. تو وہاں پہ ایک خبر آئی کہ ایریٹریا کے ملیٹنٹوں نے یا مجاہدین نے کراچی میں ایتھوپیا کے جہاز پہ حملہ کیا. یہ مئی جون کی بات ہے 70 کی. تو سنا ہم نے بھی سنا, سبوں نے سنا. ان میں ایک بندہ تھا تو وہ چیخ پڑا, کہتے بٹ صاحب ہم بھی ایسا کریں. اس نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو مجھے تو اب پتہ نہیں تھا, لیکن کچھ دن ہوئے اس کے بٹ صاحب نے کہا جی اگر ہم یہ پلان کریں یہ جہاز پہ فائرنگ نہیں بلکہ ہائی جیک کریں ہم. اس وقت تک صرف ایک ہائی جیک ہوا تھا جو مشہور ہوا تھا لیلا خالد کا. میں ایشیا کا پہلا ہائی جیکر ہوں اور مڈل ایسٹ میں اس نے کیا ہے, لیکن ایشیا کا پورے علاقے کا میں نے پہلا ہائی جیکر ہوں. تو اس نے پھر لیلا خالد کا سارا کچھ نکالا. اس نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں. میں کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں گھر سے نکل گیا, مجھے آزادی کی جنگ میں سمجھ گیا کہ میں نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں وہ آپ کا وہ تنظیم کا کام ہے. میں تو آئی ایم اویلیبل 24/7. کچھ بھی کرنے کو بول دیتے آپ کر لیتے. سیوسائڈ بامبنگ بھی کر لیتے. نہیں سوسائڈ کا تو تصور اس وقت تھا بھی نہیں. اگر بول دیتے تو نہیں اس وقت تھا نہیں نا. آج یہ آپ آج کے دور میں کر رہے بات. ڈونٹ ٹیل می جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. سوسائڈ بامبنگ کا کوئی مسئلہ نہیں. تو اب کی وبا ہے. اس وقت نہیں تھا. اس وقت یہی تھا لڑنا ہے مرنا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ سوسائڈ والا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو سوسائڈ بم کا کوئی بھی پلاننگ کرتا ہے کسی بھی تنظیم مذہب یا نظریے سے وابستہ ہو وہ ذہنی مریض ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا یہ انتہائی یہ جو بھی یہ کرتا ہے وہ کسی بھی کاز سے جو ہے نا وابستہ ہو, اس کاز کی خدمت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ڈیمیج ہوتا ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. کہ آپ معصوم لوگوں کو یہی جو ڈاکٹروں نے کیا, اب جو ڈاکٹروں کے حوالے سے لگ گیا ان کو, اب دیکھیے کیا بے گناہ لوگ مرے. ان کے اپنے والدین ان کے گھر والے دیکھے ان کا قصور کیا تھا. میں نے لکھا اس کی میں نے مذمت کی ہے. ڈرگ کا مسئلہ بہت بڑا بن گیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ڈرگ کیا ہے. لوگ بچے جو نا سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں, نالیوں میں گرے ہوتے ہیں, اور ان میں ماں باپ کا بھی قصور ہے, فیملی کا بھی, کیونکہ وہ فیملی جو نا یہ ڈرگ بچوں کا علاج نہیں کر رہے. ہوئی ہمسالک پائی ہوئی ہمسالک پترس پائی ہوئی ہمسالک ہمسائن پائی یہ کڑوی نیبر. بھائی میں سب کو کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے
ڈرگ والے یہ کوئی ڈرگ نہیں, یہ کوئی مجرم نہیں, یہ بیمار ہے. ان کو لگ گیا ہے یہ ڈرگ, یہ دشمنوں نے لگایا ہے. یہ یہاں پہ پیسے جو کمانا چاہتے ہیں حرام کا, انہوں نے لگایا ہے. دشمن کون؟ جو ہمارے اپنے اس فیملی میں, اس میں ہے, سوسائٹی میں, وہ دشمن ہے نا ہمارے. اور اس میں بہت بے شمار لوگوں کا ہاتھ بھی ہوگا, باہر کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے, اور یہ پاکستان سے بھی آتی ہے ڈرگ. جو یہ رپورٹس آتی ہے کہ پاکستان سے ڈرگ, بالکل آتی ہے, پاکستان سے ڈرگ آتی ہے. ہاں بالکل آتی ہے, کیوں نہیں آتی ہے. آپ کی بیٹی اس کلیم کو ڈینائی کرتی ہے؟ میری بیٹی جی, بیچاری کو کیا پتا ہوگا, اس نے کیا دیکھی ہے سیاست, کیا آپ اس کو کہتے ہیں, وہ اس کو پتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اگر وہ ریہاب سینٹر بھی چلاتی ہے, چلا رہی ہے, بہت پتا ہے اس بارے میں. دیکھیں اپنے لیے وہ چلا رہی ہے, مفت تو نہیں چلا رہی ہے, سیدھی بات تو یہ ہے. دیکھیں آئی ایم شارپ, جو ہے نا میں تلوار ہوں, مجھے یہ بتائے مفت چلا رہی ہے؟ جی نہیں بالکل. تو پھر وہ ایک بزنس ہے اس کا. اس طرح آپ 2-4 آدمی لے جائیں نا, کہے مفت لے لو, اگر لے لے گی تو. ان کا ایک اچھا کلیم بھی تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان سے ڈرگ کیسے آ سکتا ہے, وہاں تو ہماری فوج بھی موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو ختم اس لیے کریں کہ جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا ہے, اور اپنا ایک سائیڈ میں بزنس چل رہا ہے, اس کے ساتھ وہ کیسے کہیں گے کہ یہ نہیں ہے. یہاں پہ ڈرگ پکڑا گیا, جو یہاں سے سامان آتا تھا, جو یہ بند کیا گیا, یہ جو اوڑی سائڈ ڈرگ پکڑا گیا, اور وہ تو ڈرگ تو امرتسر بھی سے بھی آ رہا ہے پاکستان سے, اور اس کی وجہ ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے اس میں پاکستان شریک ہے. تو پہلے پاکستان نے بندوقوں سے ہمارے بچوں کو خراب کیا, اور اس کے بعد اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب پاکستان نے, میرا کہنا نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, میرا یہ نہیں کہنا, لیکن میں کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ ڈرگ اس وقت ڈرگ ایڈکٹ ہیں. وہ کہاں سے آیا؟ وہ افغانستان سے آیا. جب افغانستان کی لڑائی تھی اس میں یہ ڈرگ بھی آ گیا, اس میں اسلحہ بھی. یہ تو پاکستان کے بڑے پالیٹیشنوں نے کہا کہ افغان جنگ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہے, ایک بندوق, ایک ڈرگ. وہی مسئلہ پاکستان نے ہمیں بندوق اور ڈرگ دے دی. یہ میں کھلی طرح سے اور ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. آپ کی وائف پاکستان سے ہیں, جب وہ ایسے شوز دیکھتی ہے, آپ پاکستان کے بارے میں اتنا کچھ بولتے ہیں, ان کے مائکے کے بارے میں اتنا کچھ بولتے ہیں. دیکھیے مطلب وہ ایک انفرادی فرد ہے, وہ پاکستان نہیں ہے, آپ ہندوستان نہیں ہے, آپ ایک انفرادی فرد اس معاشرے میں رہتے ہیں. ہمیں اس زمین سے محبت ہوتی ہے جہاں سے ہم ہوتے ہیں, انہیں بھی پاکستان سے کہیں نہ کہیں محبت ہوگی. لیکن بات یہ ہے نا, پہلی بات یہ بتاؤں, وہ میرے ماموں کی لڑکی ہے, شی از اوریجنلی کشمیری. ایک بات. دوسری بات, میں ان کی جو جذبات ہے, مثلا اپنے وہاں پیدا ہوئی ہے, پڑھی لکھی ہے, میں اس کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. لیکن جو میں حقائق بولتا ہوں نا, جو میں ثبوت دیتا ہوں, وہ بڑے بڑے لوگوں کو خاموش کرتے ہیں. تو بیچاری میری بیوی کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک 17 سال کا اتنا تیز لڑکا جس نے ایک ہوائی جہاز کو جسے دلی جانا تھا اسے لاہور پہنچا دیا. دیکھیے بات یہ ہے, ایک بات میں ایک سوال کرنا چاہوں گی, آپ کے پاس بندوقیں تو ہوں گی جنہوں نے آپ پیسنجرز کو ڈرایا ہوگا, آپ ہوائی جہاز تک پہنچے کیسے؟ کیا آپ کو اندرونی مدد تھی؟ نہیں, پھر آپ اس سن میں نہیں جا رہی ہے, اس کا پتہ نہیں, آپ کو علم نہیں ہے. آپ آج کے دور کے مطابق بات کر رہے ہیں. اس دور میں جو یہ جو تھا نا, یہ ایئرپورٹ جو ہے نا, اس طرح نہیں تھا. ایک وہ بنا ہوا تھا ریسٹورنٹ کے ساتھ ہی ان کا وہ تھا دفتر. تو اور یہاں دفتر تھا, یہ جو کیا نام ہے اس کا, ٹورسٹ سینٹر. یہاں سے بسیں جاتی تھی, وہ لے جاتی تھی. اس کے بعد جناب وہاں پہ صرف ہم وہاں ہوتے تھے جس وقت اعلان ہوتا تھا, تو جہاز جو ہے نا, یہ آپ کا گیٹ جو ہے نا باہر یہاں ہوتا تھا جہاز, اور اس کا گیٹ تھا ویسے وہ جنگلے والا, وہاں چوکیدار ہوتا تھا. تو وہاں یہ اندر کوئی سی آئی ڈی وغیرہ والے دائیں بائیں ہوتے تھے. نہ اس کی کوئی تلاشی ہوتی تھی, نہ اس کا کوئی دیکھا جاتا تھا کون کیا ہے. بس ٹکٹ آپ نے کال کی ہے, آپ نے وہ ٹکٹ, آپ کا کوئی شناختی کارڈ ان دنوں تو تھا ہی نہیں, بس نام دے دیے. مثلا میں نے یہ جہاز اغوا نہیں کیا, اگر میں یہ دعویٰ کروں نا, میں یہ پروو کر سکتا ہوں. پھر کس نے جہاز اغوا کیا؟ میری بات سنیں نا, اس کی وجہ ہے
جو جہاز میں سواری ہے انہی میں سے ہونے چاہیے نا لوگ, 2 آدمی. تو میں تو تھا ہی نہیں اس میں, نام تو میرا ہے ہی نہیں, میرا نام نہیں ہے ہاشم قریشی سواریوں میں. آپ کا اور آپ کے کزن کا نام نہیں ہے؟ اس کا ہے, میرا نہیں ہے. تو آپ کا کیسے نہیں ہے؟ میرا اشرف صاحب کا نام ہے مگر ہاشم صاحب کا نام میرا نام لکھا ہے محمد حسین. اچھا. کیونکہ میرے اوپر نگاہیں ہوتی تھی CID وغیرہ وغیرہ کی. ہم سوچتے تھے اگر یہ رات کو دیکھتے ہوں گے نا لسٹ, تو وہ اس میں دیکھیں گے نہیں ہاشم قریشی, اس میں دیکھیں گے محمد حسین. اگر مجھے پکڑا کہاں کی یہ کیا محمد حسین غلط نام ہے, میں کہوں گا تمہیں غلط نظر آ رہا ہے, یہ محمد ہاشم ہے. اب دیکھیے پلاننگ کیا تھی, اس کو کہتے ہیں پلاننگ. محمد حسین, محمد ہاشم, یہ تو جس وقت حسین لکھا جاتا ہے وہ ہاشم بھی لگتا ہے, تیزی سے لکھتے ہیں. تو یہ تھا کہ میرا نام ہی نہیں ہے. آج میں نے بتایا ہے کورٹ کو کہ میں ہائی جیک کروں. اس کی وجہ ہے کہ میں نے جو سزا کاٹی ہے پاکستان میں, اس کے بعد مجھے یہاں سزا نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ڈبل جپٹی کا کیس ہے. مجھے جنہ 12 دن تہاڑ جیل میں رکھا, اس کے بعد یہاں لائے گھسیٹ کے, اور یہاں پہ آج 3 مہینے میں 3 سیشن جج بدلے ہیں. آج میں باہر گیا تھا یورپ, تو پتہ چلا ایک اور جج آ گیا ہے نیا. اب 19واں جج آ گیا ہے. 25 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. اس کیس میں نہ گواہ ہے کوئی, نہ کوئی نہیں کہتا ہے اس کو ہم نے دیکھا یا اس نے ہائی جیک کیا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس سپریم کورٹ کا کیس ہے, سپریم کورٹ پاکستان کا. مجھے آپ دوبارہ سزا نہیں دے سکتے ہو. میں ہاشم قریشی. وہ کہتے ہیں تو ہاشم قریشی ہے, بیٹھ ہمارے ساتھ. یہاں پہ 19واں جج کے ابھی اور 20 جج آئیں گے, تو بیٹھ, تجھے گھسیٹنا ہے ہم نے, ہیوملیٹ کرنا ہے آپ نے. قانون شانون یہاں ہے ہی نہیں کوئی. تو میں بھی لگا ہوا. پہلگام کا جو حادثہ ہوا, یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کس کے سر آتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنی خون؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ریاست جموں کشمیر کو مزید ٹکڑے کرنے اور ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگوں کے دشمنوں نے کیا ہے. ہم خوشحال نہ ہو, ہم روٹی سکون سے نہ کھائیں. آپ بہت ساری باتوں پہ پردہ نہیں رکھتے, تو دشمنوں کا نام بھی بتائیں. یہ تو وہ اپنا ان کے تو جو سب سے زیادہ جو ملیٹنٹ ہے وہ کون ہے؟ لشکر ہے. وہ کون ہے؟ اپنا جیش ہے, یا ایک اور یہ تنظیمیں جو ان کو پسند نہیں ہوتا ہے وہ نیا نام دے دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ, دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنا چاہیے, مجھے سمجھنا چاہیے. مجھے کسی نے کہا جی یہ ہندوستان نے خود کرایا. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ, ہر آدمی, پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ عموماً رواج ہے, آج تک جائے پتہ کرے جو بھی واردات ہوئی ہے نا اس میں, یہ تو ہندوستان نے کرایا. یہ لوگوں کا رویہ ہے, بتائے بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر تحقیق کے. یہ چونکہ یہ ان پہ ڈال کے نا اپنے آپ کو تسلی کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہندوستان کو اس سے فائدہ تھا. میرا خیال ہے نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان میں اب جو یہ جو ٹورسٹ سیاح آ رہے تھے, مطلب لوگوں کے دماغ فارغ ہونے لگے تھے. یہاں راشی نہیں, یہاں مطلب جگہ ہی نہیں ملتی تھی. لوگ خوشحال ہوئے تھے, اور مجھے یقین تھا اگر یہ سارا کچھ چل پڑا نا دسمبر تک, یہاں لوگ بہت کم از کم 2 سال کی کمائی کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دشمن, اس ریاست کے دشمنوں نے کیا, جس میں انتہا پسند یہ اپنا جیش محمد ہے, یہ جتنے بھی ہے نا یہ انہوں نے کیا. البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں پاکستان کا اس میں شاید گورنمنٹ کا ہاتھ نہ ہو, کیونکہ شاید یہ تنظیمیں اتنی طاقتور ہو چکی ہے, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. دشمن بے شمار ہے لوگ جو یہ چاہتے ہیں یہاں پہ جنگ جاری رہے. ایک انٹرسٹنگ سا سوال جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا, جب سے میں نے آپ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا ویکیپیڈیا پہ, کہ آپ نے جیسے مینشن کیا کہ لیلا خالد پہلے آپ کو پتا تھا, اس کے بارے میں پڑھا تھا, آپ اتنا انسپائر ہو چکے تھے اس سے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیلا رکھ لی؟ نہیں, اس کی بنیاد پہ نہیں ہے یہ, بلکہ میں نے بھی نہیں, یہ میرے ڈاکٹر فروخ حیدر سے راولپنڈی میں ان کی بیٹیوں نے رکھا ہے جب یہ پیدا ہوئی, اس بنیاد پہ نہیں رکھا. مجھے کیا تھا میں آپ کو بتا دیتا, نہیں ایسی بات نہیں. لیلا خالد کے عمل کو تو میں نے ہی زندہ کیا نا, مجھے اب کیا ضرورت تھی اس کو کرنے کی. آپ کو تو پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار صاحب نے ٹریبیوٹ بھی پیش کیا. بالکل, وہ مجھے ملا ہے, میرے پاس فوٹو ہے. یہ تو مطلب
بالکل ملا تھا, بلکہ اس کے الفاظ تھے کاش میرا بیٹے نے یہ کیا ہوتا. دشمنی تھی اس وقت زیادہ انڈیا کے ساتھ. آپ نے کوئی اپنی لائف پہ جو موویز بنی ہیں جس ہائی جیکنگ پہ بنی ہے کوئی ایسی دیکھی ہے؟ دیکھیے یہ سنسنی بنا ایک وہ پچھلے دنوں 71 کوئی تھا, آئی 71 کیا تھا وہ, میں جب دیکھی مجھے ہنسی آ گئی. اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جی, اس میں ہم نے آئی بی کے سارے اپنا سواریاں ڈالی تھی. آپ نے دیکھی ہے وہ؟ آپ سے پتہ چلا وہ لکھتے ہیں وہ. اب جب میرے پاس لسٹ ہے سواریوں کی, اس میں سری نگر کے لوگ زیادہ تھے. اب جب وہ ڈائریکٹر بناتا ہے, انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے بنانا, میں نے اس کو, مجھے سبوں نے کہا اس پہ کیس کرو, میں کہا لعنت بھیجو یار. راہ کے اس آدمی نے کتاب لکھی تو اس میں میرا لکھا, اور اب اس کی جب تحقیقات میں نے کی ہے, وہ راہ کا جو ایجنٹ تھا وہ 74 میں بھرتی ہوا تھا کوئی دوسری کلاس کا مطلب ملازم کے طور پہ. اب 71 میں نے جہاز اغوا کیا. اس نے جب لکھا میں نے اس کو یہاں سیشن میں کیا, ڈیفرمیشن کا کیس کیا میں نے. بہرحال وہ ابھی چلا ہی نہیں ہے, آگے راہ کے لوگ ہیں, کون اس کو سزا دے گا. So this was Mr. Hashim Qureshi with us. A hero or a villain? Or a hero disguised as a villain? You tell us in the comment section.